جسٹ امیجن کہ آپ کسی پرانے ہاسپٹل کے سیکیورٹی گارڈ ہو اور آپ کے ساتھ اچانک سے رات کے ٹائم ایسے پراسرار واقعات پیش آنا شروع ہو جائے جو کہ آپ کو ایک دم ہلا کے رکھ دیں. آپ کو کبھی کسی کے چلنے کی آوازیں، کبھی دروازے کھلنے کی آوازیں اور کبھی کوئی سائے آپ کو نظر آ جائیں، تو آپ کی اس ٹائم کیا سچویشن ہوگی؟ تیار ہو جائیں کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے کرنے والا ہوں. ہمارے پاس دو سٹوریز ہیں، ایک سٹوری پرانے ہاسپٹل کے سیکیورٹی گارڈ کی اور دوسری پیزا ڈرائیور کی. دونوں سٹوریز بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے بھائی صاحب، بہت ہی زیادہ سسپینس سے بھری ہوئی. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف. میں ارسلان ایک رات کو شہر کے ایک قدیم اور ویران ہاسپٹل کی سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی پر تھا. ہسپتال بہت پرانا اور ایک خاص وجہ سے بدنام تھا. لوگوں کے مطابق یہاں کئی سال پہلے کچھ خوفناک واقعات ہوئے تھے جنہوں نے ہسپتال کی شہرت کو ایک اور ہی رنگ دے دیا تھا. جہاں ایک طرف لوگ علاج کے لیے آتے، وہاں دوسری طرف کچھ پراسرار اور دل دہلا دینے والے حادثات بھی پیش آتے تھے. میری ڈیوٹی رات 11 بجے سے شروع ہوتی اور صبح 7 بجے تک جاری رہتی. اس رات کا آغاز ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا. میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، بس میں اور اس ویران ہاسپٹل کی گلیاں جو ہر وقت سناٹے میں ڈوبتی رہتی تھی. گزرتے وقت میں نے پہلی بار دروازے کے پاس ایک کمرہ کھلتے ہوئے دیکھا. یہ عجیب بات تھی کیونکہ وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا اور اس کمرے کا نمبر 203 تھا. میں اس طرف بڑھا اور کمرے کی جانب قدم بڑھایا. جیسے ہی میں کمرے کے قریب پہنچا، اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ اندر سے بند تھا. میں ہمت کرتے ہوئے دروازے کی کھڑکی سے جھانکا اور وہ منظر میں کبھی نہیں بھولوں گا. ایک دھندلی سی شکل اندر نظر آئی. وہ ایک انسان کی شکل میں نہیں تھی بلکہ کچھ عجیب و غریب ہنستے ہوئے سائے کی طرح تھی. جیسے ہی میں نے اور زیادہ دھیان سے دیکھا، وہ شکل غائب ہو گئی. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور جسم میں لرزہ آ گیا. میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کیا تھا کہ اچانک مجھے ایک نیا شور سنائی دیا. یہ شور کسی انسان کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی آواز تھی جیسے کوئی زمین کے اندر سے نکل رہی ہو. میں نے فوری اپنے موبائل سے ہسپتال کے دیگر حصوں میں دیکھنے کے لیے کال کی مگر فون کی لائٹ تیز تھی اور شور مزید بڑھ گیا. میں ہسپتال کے فریزر ایریا میں پہنچا جہاں مردہ جسموں کی ٹکڑیاں رکھی جاتی ہیں. جہاں کا ماحول ہمیشہ سرد اور مرگٹ تھا لیکن اس رات جو کچھ ہوا اس نے میری روح تک ہلا دی. جب میں نے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، میں نے محسوس کیا کہ مردہ جسموں کی ٹکڑیوں میں ایک اور جسم آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا. وہ ٹکڑی باہر کی طرف آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار سرگوشی بھی سنائی دے رہی تھی. میرے دل کی دھڑکن مسلسل بڑھ رہی تھی اور اب میں صرف ایک چیز سوچ رہا تھا کہ یہاں سے باہر نکلنا ضروری ہے. میں نے ہسپتال کے دروازے کی طرف دوڑنا شروع کیا لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا. اب میں اس ہسپتال کے اندر جکڑا ہوا تھا اور ہر قدم پر مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ موجود ہے جو مجھے دھیان سے دیکھ رہا ہے. دور سے آتی ہوئی روشنی کی چمک میں مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جو دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا. میں اس طرف بڑھا اور جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا وہ سایہ غائب ہو گیا. میں تیزی سے دروازے کی طرف دوڑا لیکن میرے سامنے ایک کمرہ آ گیا جس میں ایک سایہ کھڑا تھا. جب میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے تھے اور اس کی مسکراہٹ میں وہ درد تھا جو میں نے کبھی نہیں محسوس کیا تھا. اب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس خوفناک جگہ سے باہر نکلنا ہوگا. لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ کھل گیا اور وہاں ایک انتہائی پراسرار شکل کھڑی تھی. اس کی شکل واضح نہیں تھی، بس ایک بدلی ہوئی سی حالت تھی. اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو انسان کے اندر تک اتر جاتا ہے. اس کی آواز میں ایک سناٹے کی سرگوشی تھی جو کہ میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی. میرے جسم میں لرزہ تھا اور میں اس جگہ سے باہر نکلنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا. جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور میں فوری باہر دوڑ گیا. لیکن جب میں اس جگہ سے باہر آیا، میری نظر واپس گیٹ پر گئی اور اس وقت میں نے ایک آخری چیز دیکھی.
وہی سیاہ سایہ دروازے کے باہر کھڑا تھا، مجھے گھور رہا تھا اور پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اس رات کے بعد میں نے اس ہسپتال کی سیکیورٹی گارڈ کی نوکری چھوڑ دی۔ وہ جگہ اب بھی میرے ذہن میں موجود ہے اور میں کبھی بھی اس جگہ کے قریب نہیں گیا۔ یہ کہانی آپ کو شاید ایک حقیقی خوف کا تجربہ دے جو آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس رات کے بعد میری زندگی کی حقیقت بدل گئی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ضرور سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ میرا نام مرسل ہے، میں 22 سال کا ہوں اور میں پچھلے 2 سالوں سے ایک پیزا ریسٹورنٹ میں ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ میرا معمول ہے کہ شام 5 بجے سے رات 12 بجے تک ڈیلیوری کرتا ہوں۔ یہ نوکری تھوڑی مشکل ضرور ہے، لیکن میری موٹر سائیکل اور سنسان راستوں کے سفر نے مجھے اس کام کا عادی بنا دیا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی رات کی ہے جب میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ رات کا وقت تھا اور میں ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھ کر آخری ڈیلیوری کا انتظار کر رہا تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی اور باہر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں نے گرم چائے کا ایک گھونٹ لیا ہی تھا کہ اچانک مینیجر نے کہا، ارسل، یہ آخری آرڈر ہے، اسے جلدی سے ڈراپ کر دو۔ ایڈریس نوٹ کیا تو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ یہ جگہ شہر سے کافی دور تھی اور عام طور پر وہاں ڈیلیوری کے آرڈرز نہیں آتے تھے، لیکن کام ہے۔ سو میں نے پیزا لیا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور ایڈریس کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے فون میں لوکیشن آن کی، لیکن جیسے ہی میں شہر کی گلیوں سے نکل کر سنسان راستوں پر آیا، لوکیشن کام کرنا بند کر گئی۔ میں نے موبائل سائیڈ پر رکھا اور سوچا کہ نقشے کی مدد کے بغیر آگے کیسے بڑھوں۔ ارد گرد کا ماحول بہت ویران تھا، گلیاں خالی اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک پرانا بوسیدہ سا مکان میرے سامنے آ گیا۔ یہ وہی پتہ تھا جہاں پیزا ڈیلیور کرنا تھا۔ مکان کافی پراسرار لگ رہا تھا، جیسے کئی سالوں سے یہاں کوئی نہیں رہتا ہو۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید یہ جگہ اندر سے بہتر ہو۔ میں نے دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ لمحے انتظار کرنے کے بعد میں نے دوبارہ دستک دی اور اس بار دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں حیرت میں تھا، لیکن شاید دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہو۔ میں نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ اندر روشنی بہت مدھم تھی۔ ہال کے آخر میں ایک میز پر پیسے رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن ہلکی سی سرگوشی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ پیسے لے لو اور پیزا رکھ دو۔ ایک آواز کہیں دور سے آئی، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے میز پر پیسے رکھے اور پلٹنے لگا تو ایک جھٹکے سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب میں اس مکان کے اندر بند تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے چیخ کر پوچھا، کون ہے یہاں؟ دروازہ کھولو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں موجود ایک پرانی تصویر ہل رہی ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو تصویر کے اندر موجود ایک چہرہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ یہ تصویر ایک مرد اور ایک عورت کی تھی، لیکن ان کے چہرے دھندلے اور خوفناک لگ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ یہاں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ میں نے موبائل نکال کر روشنی کرنے کی کوشش کی، لیکن موبائل بند ہو گیا۔ میں نے جیب سے لائٹر نکالا اور ہال کی طرف بڑھا۔ اچانک ایک پرانی کرسی خود بخود ہلنے لگی، جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہو۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن میرے پیچھے سے کسی کے کہکوں کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی مرد جو تصویر میں تھا اب ہال کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سرخی تھی اور وہ خاموشی سے مجھے گھور رہا تھا، اور اس کو دیکھ کے ایسے جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہمت جمع کی اور دروازے کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ وہ سایہ میرے قریب آتا جا رہا تھا اور میں بے بس تھا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور میں باہر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ میں نے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پورے زور سے انجن چلایا اور اس مکان سے دور نکل آیا۔ اگلی صبح جب میں ریسٹورنٹ پہنچا تو مینیجر سے اس ڈیلیوری کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، اصل ہم نے تو تمہیں وہاں بھیجا ہی نہیں تھا، یہ ایڈریس ہمارے سسٹم میں ہی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ رات، وہ مکان، وہ چہرے، سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کیا وہ سب کچھ حقیقت تھی؟ کیا میری نظر کا دھوکا؟ وہ رات میرے لیے آج تک مسٹری بن کے رہ گئی، لیکن وہ مکان میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو یہی تھی آج کی ہماری سٹوریز۔ اگر آپ لوگوں کو سٹوریز پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دو یار۔ آپ کا بھائی اتنی زیادہ محنت کرتا ہے، کیا کر رہے ہو یار؟ ویڈیوز کو شیئر کرو یار۔
اور ایسی ہارر مسٹیریس ڈارکنس سے بھری ہوئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن اوپن کر لے تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور اگر آپ لوگوں کے پاس اپنی ریئل ہارر سٹوریز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ واقعات پر اسرار پیش آئے ہوں, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز پیرا نارمل ایکٹیویٹیز جو آپ لوگوں کے ساتھ پیش آئی ہو تو ہمیں شیئر کر سکتے ہو. میں اپنا واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. جس کو وائس کے ذریعے سینڈ کرنی ہو وہ واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں اور جس کو لکھ کر سینڈ کرنی ہو وہ میل کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.